مریم کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی, نواز شریف کو 2 دفعہ گرفتار ہو, ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی. ان کے لیے قانون اور ان کے لیے قانون اور, جیلیں کاٹ لی ہیں, مقدمے برداشت کر لیے ہیں, لیکن پاکستان کے خلاف انہوں نے GHQ ایسے حملے نہیں کیے ہیں. ہم ان کو سلوٹ, ان سب پارٹیوں کو سلوٹ پیش کرتے ہیں جنہوں نے سیاست کی ہے لیکن اپنے اداروں کو تحفظ بھی کیا ہے. محفوظ ہیں تو یہ میرا وطن ہے تو ہم محفوظ ہیں, یہ میری پاک فوج ہے تو ہم محفوظ ہیں. مولانا فضل الرحمان نے پاکستان پرستی کی ہے, نواز شریف اور شہباز شریف نے پاکستان پرستی کی ہے, آصف علی زرداری, شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے, ذوالفقار علی بھٹو نے, انہوں نے پاکستان پرستی کی ہے یار. جن کے بچے فیس بک اور YouTube پر بہت بڑیاں کروائیاں کرتے رہے ہیں, آج بھی وقت ہے, رک جاؤ, نتیجہ دیکھ لو. آپ کے پاس وکیل بھی نہیں ہے, آپ لوگوں کے پاس ضمانت دینے کے رجسٹری وغیرہ چاہیے ہوتی ہے, ضمانت دینے والے بندے بھی نہیں ہیں. تھوڑی دیر پہلے یہ خبر آئی ہے کہ خان صاحب پہ بھی 59 اور 60 کا آرمی ایکٹ لگ گیا ہے. بات ہو سیاست کی یا ہو ملاقات آپ کے سپر سٹار سے, ہو ٹاؤن گپ شپ یا تبصرہ ملکی حالات پر, دیکھتے رہیے پروگرام 20 منٹس حسیب احمد کے ساتھ ہر شام رات 9 بجے صرف خبرنامہ ٹی وی پر. السلام علیکم ناظرین, خبرنامہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسیب احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام 20 منٹس. ناظرین, اس وقت ملک کی صورتحال بالکل بگڑ چکی ہے. سیاست ہو یا تجارت ہو یا کوئی بھی شعبہ دیکھ لیں, انٹرنیٹ کی بندش ہو, کہیں پہ بھی ہو, تو اس وقت مداخلت بہت سے لوگ کر چکے ہیں اور اس وقت انتشار پھیل چکا ہے پاکستان کے. جو پچھلے دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں ملک کے اندر صورتحال ہے, جلاؤ گھراؤ ہو رہا ہے, گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور دھرنے پہ دھرنے دیے جا رہے ہیں. آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ تو اسی پر بات کرنے کے لیے وقار حسین ڈار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, سیاسی رہنما بھی ہیں اور سابق چیئرمین بھی ہیں. ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وقار صاحب, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ پچھلے کچھ دنوں سے ملک کے اندر آپ بھی موجود ہیں. وقار صاحب, کیا لگتا ہے کہ یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور جلاؤ گھراؤ, اس وقت جناح ہاؤس پہ قبضہ ہوا, اس پہ گرفتاریاں اور پتھراؤ برسائے گئے, اس کے بعد کافی جو ہمارے املاک تھے, فوجی املاک تھے, ان پہ ہوا, سرکاری FM کے ریڈیو کو جلا دیا گیا, کیا سمجھتے ہیں کہ یہ درست تھا سب کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے اپنا پاک فوج اور جتنی بھی جگہ تھی ہمارے اداروں کے اوپر جو یہ حملہ ہوا ہے, میں اس کی مذمت کرتا ہوں. اور شہداء جو ہمارے ہیروز تھے, ان کی تصویروں کی بھی حرمتی پر آج ہم شرمندہ ہیں. وہ مائیں اور ان کی بیٹیاں, ہم ان کے سامنے شرمندہ ہیں کہ آج ہم نے اپنے شہداء کا اپنے ہاتھوں کے ساتھ کیا کیا ہے. آنسو آ جاتے ہیں جب یہ لمحہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے اپنوں نے میرے ہیروز کے ساتھ کیا کیا ہے. بس کے بعد آپ ملک کی صورتحال کی بات کرتے ہیں, تو جو میرے ملک میں ہوا, سب سے پہلے میں قوم سے اپیل کرتا ہوں, میں اس سے پہلے بھی کئی بار انٹرویو میں کہہ چکا ہوں, خدا کے لیے ان بچوں کو سمجھائیں. سیاسی لیڈر استعمال کرتے ہیں. آج ہم محفوظ ہیں تو یہ میرا وطن ہے تو ہم محفوظ ہیں, یہ میری پاک فوج ہے تو ہم محفوظ ہیں. ہمارے اختلاف, سیاسی اختلاف ہمارے سیاسی میدانوں میں ہونے چاہیے. ہمارا کسی کے ساتھ پسند اور ناپسند کا معاملہ سیاست تک رکھنا چاہیے. پاک فوج کی طرف انگلی اٹھانا ہمارے اپنوں کے لیے, جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے ان کے ساتھ بالکل میں اپیل کروں گا چیف آف آرمی اسٹاف سے اور چیف جسٹس پاکستان سے کہ بالکل معافی نہیں دینی. یہ جتنا بھی ہجوم تھا, اس میں جو لوگ شامل ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں. یہ ملک کو مضبوط کرے گا. اگر آج ان کی لگام ڈھیلی کر دی تو یہ میرے ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اب آتے ہیں بات اس پر کہ عدالتوں کے اوپر جو ہوا ہے وہ میں اس کے اوپر تو زیادہ نہیں کہہ سکتا. میں البتہ اتنا کہوں گا کہ عوام کے مطابق فیصلہ نہیں ہوا ہے. جو عمران خان کے مقرر کردہ فکس لوگوں کو ٹارگٹس دیے گئے تھے اور اس کا لیڈر جو تھا وہ PTI کا سربراہ تھا, اس کی اجازت نہ ہو تو کسی کی جرت نہیں ہے. اور عدالتوں نے ممکن ہے ملک پاکستان کے لیے یہ انہوں نے کچھ قدم سوچ کے چیف جسٹس نے شاید اٹھایا ہو, میں اس کے اندر تو نہیں جا سکتا, لیکن ضمانتیں ہونا سوالیہ نشان ہے. خاص طور پر یہ سوال کہ ایک بندہ ریمانڈ پر ہے, اس کو ضمانت دینا, ایک عام شہری بھی حیران. آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے. میرا خیال ہے اس فکرے کو, میں سچی بات یہ ہے کہ
میرے کچھ بیرسٹر دوست ہیں، ان سے بات ہوئی ہے. میں چیف جسٹس صاحب کے اس فکرے کے لیے میرے علم میں جو بات ہے سچ ہوتا ہے، میں وہ ضرور کہوں گا کہ ان کا یہ تقیہ کلام ہے. خود بیان بھی کر دیا. میرے دوست ہیں ایک بیرسٹر صاحب، ان کے عمرہ کر کے تو ان سے ملے، تو میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا یہ چیف صاحب نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا یار حیران کن ہے، لیکن ہم جب بھی پیش ہوتے ہیں، ہم بس یہ وکالت جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں بھی وہ کہتے ہیں ویلکم جی، او جی چلے جی پھر شروع کریں. یہ ان کا تقیہ کلام بھی ہے. لیکن ہیپی ٹو سی یو بھی وہ بعض کا وہ کہتے ہیں یہ کم تھا، لیکن کچھ زیادہ کر گئے ہیں. خاص طور پر انہیں احتیاط برتنی چاہیے تھی، ان کو احتیاط برتنی چاہیے تھی کہ ملک کے اندر بہت بڑا سانحہ ہوا ہے، اور اسپیشلی جو ہمارے اداروں کے اوپر جو اٹیکس ہوئے ہیں، اور ان لوگوں کو بٹھا کے یہ کہنا کہ ہیپی ٹو سی یو، یہ بہت نامناسب لگا ہے. بے شک ان کی ایک تقیہ کلام سے ہی، لیکن وقت کا تقاضا ہوتا ہے کوئی بات کرنے کا. چیف جسٹس کی ذمہ داری تھی کہ اس ملک کا وہ چیف جسٹس ہے، وہ انصاف ایسا کرے کہ انصاف نظر آئے. اور ان کے ایسے انصاف سے آج سارے اسمبلی میں نواز شریف بھی چیخا، میاں شہباز شریف بھی چیخے، آج فریال تالپور بھی سوال اٹھا رہی ہے. وہ فریال تالپور کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی، مریم کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی، نواز شریف کو 2 دفعہ گرفتار ہوئے، ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی. ان کے لیے قانون اور ان کے لیے قانون اور ان کے لیے کیوں نہیں شو کو سوموٹو ایکشن لیے گئے؟ سر یہ ایسا انصاف نہ کریں چیف جسٹس صاحب، انصاف ایسا کریں. ہم عوام ہیں، ہم پاکستان کے شہری ہیں، ہمیں حق ہے جب ناانصافی یا انصاف نظر نہیں ہوتا تو ہم احتجاج بلند کریں گے. مولانا صاحب آئے ہیں، احتجاج کیا ہے، انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو ریکارڈ کرایا ہے، ایک پتا بھی نہیں ٹوٹا. میں کسی پارٹی کا نہیں ہوں، میں ایک آزاد شہری ہوں. انہوں نے ثابت کیا، بلکہ آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں ان کے ورکر جلسہ ختم کرنے کے بعد کاغذات تک اکٹھے کر کے چھوڑ کر گئے ہیں. یار احتجاج سب پارٹیوں کا حق ہے، پروٹیسٹ کریں، اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کریں. یہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اگر وہ کوئی بات کرے تو آپ اس کے گھر کے دروازے توڑنا شروع کر دیں. ڈار صاحب جیسے ہی عمران خان صاحب گرفتار ہوئے تو ان کے جتنے بھی کارکن تھے، ورکرز تھے، تو وہ ان کی محبت میں آ کے انہوں نے GHQ پہ حملہ کر دیا، کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کر دیا. اس کے بعد پتلے توڑ دیے جتنے بھی ہمارے شہداء کے لگے ہوئے تھے. اس کے بعد FM ریڈیو کی جلا دی بلڈنگ پوری. لیکن اتنی محبت میں وہ آ گئے تھے خان صاحب، نو ڈاؤٹ. اس کے بعد جب خان صاحب سے عدالت میں سوال ہوا، صحافیوں نے سوالات کیے، تو خان صاحب تو اسٹریٹ فارورڈ مکر گئے کہ جی یہ تو میرے کارکن ہی نہیں ہے. اب کارکن ان کے لیے یہ کچھ کر رہے ہیں اور خان صاحب کو پلٹ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے کارکن ہی نہیں ہے. اسیب صاحب یہ محبت ہے، مجھے اس محبت پر افسوس ہے. میں ان بچوں سے کہتا ہوں اور میں ان کے ماں باپ سے کہتا ہوں، اگر ایسی محبت ہے نا تو دعا کرو ایسی اولاد نہ دے کسی کو. جاؤ اس گھر میں جس بیٹے نے بارڈر پر شہادت دی ہے اور اس کے بچے آج چھوٹے چھوٹے ہیں، جاؤ اور جا کر اس سے قدر پوچھو باپ کی. آپ اس ملک میں جو آپ کو تحفظ دے رہے ہیں، آپ انہی کے جا کے گلے پڑ رہے ہیں. ان کی جرت کیسی ہوئی آپ نے دیوار پہ لانگنے کی؟ ہم تو ان کو دیکھ کے سلوٹ کرتے ہیں. اختلاف کسی کے ساتھ ہے تو 100 اختلاف کریں، لیکن خدا کے لیے یار ایک پاکستان اور ایک پاک فوج، اس کے اوپر انگلی مت اٹھائیں. اندر بیٹھ کے لڑائی لڑ رہے ہیں. جو دنیا کو ہم نے آج تماشا دکھایا ہے، میری پاکستانی قوم کا سر جھک گیا ہے، اور آج ہم شرمندہ ہیں ان شہداء کے سامنے بھی. اور جو ہمارا فخر تھا، جو ہماری ہیروز تھے، انڈیا ہمارے نام سے ڈرتا ہے، آج ہم نے ان کو بولنے کا موقع دے دیا ہے. قصوروار کون؟ یہ چند لوگ ہیں، یہ چند لوگ ہیں. میں اپیل کروں گا بالکل کوئی معافی نہیں دینی چاہیے. ان کو آرمی ایکٹ کے تحت ان سب کے اوپر FIR درج کریں. یہ معافی کے قابل نہیں ہے. ایک طرف ہمارے شہداء پڑے ہیں، آپ ان کا حساب لگائیں، اور ایک طرف یہ ہے ان کو معاف کریں گے تو وہ ہم سے حساب پوچھیں گے شہداء کیا ہم نے خون اس لیے دیا تھا. ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ خبر آئی ہے کہ خان صاحب پہ بھی 59 اور 60 کا آرمی ایکٹ لگ گیا ہے. وہ ایکٹ لگنا چاہیے بھائی. عمران صاحب سربراہ ہیں، لیڈر ہے. میرے ملک میں اس سے پہلے بھٹو کے ساتھ کیا ہوا؟ لیڈر تھا، بے گناہ کو سزائے موت دے دی. جب بھی تباہی پھیرتا اس کے بعد آگے سے کہہ دیتا جی مجھے پتہ ہی نہیں ہے. اس نے کہا نہیں ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے. آج تازہ کو اس نے کہہ دیا جی کہ یہ جو آج میرے تو علم میں ہی نہیں ہے، میں تو موجود ہی نہیں ہوں.
یار ظلم خدا کا. یار تم للکار رہے ہو, آئی ایس پی آر کو میسج دے رہے ہو, گرفتاری سے پہلے آپ نے ویڈیو ریکارڈ کروائی ہیں, سارے میسج دے رہے ہو, اپنے بتا بھی دے ہو, اس میں بول کے کہہ رہے ہو کہ اپنے ٹارگٹ جو میں نے آپ کو کہا ہے وہ ان ٹارگٹس پر کام اپنا احتجاج کرنا. ٹارگٹس کا مطلب کیا ہے؟ کون سا بندہ ہے جو اس سے چھپا ہوا رہ گیا؟ ظلم ہو گیا ہے یار, میرے ملک کا جو نا مذاق اڑایا گیا ہے. اور میں ایسی سیاست کو, ایسے جو پارٹی ایسی سیاست جو ہے, میں کہتا ہوں اس پارٹی کا نام و نشان نہیں بچنا چاہیے. اگر انہوں نے سیاست کرنی ہے تو سیاست کریں, دہشت گردی مت پھلائیں اس ملک میں. نہ ہم ان کو چلنے دیں گے آئندہ اس ملک میں. دوبارہ کسی نے جی ایچ کیو کی طرف, کسی آرمی ہاؤس کی طرف قدم اٹھایا, ہم اس کی دیوار بنیں گے. ہم عوام کھڑے ہوں گے وہاں سامنے, ہم فوج کو کہہ دیں گے پیچھے کھڑے ہو جاؤ, آپ پیچھے ہٹ جاؤ. ان پی ٹی آئی ورکر سے جو اس کی دیواروں کی طرف آئے گا, جی ایچ کی طرف, ہم اس کی لڑائی لڑیں گے. ہم اس کو گولیاں کھائیں گے سینے میں, ہم ان سے لڑائی لڑیں گے دو بدو آ کے. ہم فوج کو پھر بھی نہیں لڑنے دیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا ڈار صاحب, جو سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا, میٹرو اسٹیشن جلا دیے گئے, اس کے بعد ایف ایم ریڈیو کی بلڈنگ پوری جلا دی گئی, باقی جتنی بھی توڑ پھوڑ ہوئی, ٹول پلازے جلا دیے گئے, اس سے کیا لگتا ہے کہ مہنگائی انکریز ہوگی؟ کیا یہی ٹیکس بجلی کے بلوں کے ساتھ اور گیس کے بلوں کے ساتھ عوام کو ہی پے کرنے پڑیں گے؟ نقصان کس کا ہوا, عوام کا ہوا یا پھر سرکار کا؟ دیکھیں جی, یہ جو نقصان ہے نا میری وطن کا, اور اس کو ڈیوائڈ کریں نا, تقسیم کریں نا, فی کا سامنے جب آپ نکالتے ہیں نا تو فی فرد پر چلا جاتا ہے. جو میرے ملک کا اور میری قوم کا نقصان ہوا ہے, اور یہ نقصان ہم نے خود کیا ہے. مہنگائی کا جہاں تک تعلق ہے, اس سے مہنگائی بڑھتی نہیں ہے. یہ مہنگائی بڑھانے والا جو ہے نا ہمارے اوپر IMF بیٹھے ہے, ہمارے اوپر امریکہ بیٹھا ہوا ہے. جب بھی کہتا ہے ڈو مور, ہمارے ملک کے اندر مہنگائی کا سب سے بڑا مجرم IMF ہے. جب وہ ہمیں قرضے دیتا ہے تو ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ آپ یہ بھی ٹیکس بڑھائیں, یہ بھی ٹیکس بڑھائیں. تو تم سے لون لے کر ہم اس قوم کے اوپر ٹیکس بڑھا کے آپ سے لون لیتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی IMF کا ہمارے اوپر کون سا احسان ہے, بلکہ ہمیں تو IMF نے ہی ٹیکس لگانے کی وجہ سے آج قوم کے سامنے تمام حکمرانوں کو شرمندہ کیا ہوا ہے. ہمیں تو IMF نے جتنا خوار کیا ہے, ہم اس سے پہلے کبھی تاریخ میں نہیں ہوئے. اچھا ڈار صاحب, الیکشن 14 مئی کو کروانے تھے اور پنجاب کے اندر بھی, اور وہ ڈیلے ہوگی تاریخ. پھر مولانا صاحب آگے جو سماعت کرنی تھی وہ 1 ہفتے کے لیے ڈیلے ہوگی. تو کیا لگا آگے اگر وہ سماعت دوبارہ آتی ہے تو کیا فیصلہ ہوگا؟ دیکھیں جی, وہ تو عدالت کا کام ہے, میں اس کے اوپر کیا کہہ سکتا ہوں. عدالتی معاملات کے اوپر مجھے کوئی کمنٹس کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں. یہ جو حالات ہیں یہ الیکشن کے حالات ہیں. جب آپ کے ملک میں اپنے بچے ہمارے اپنے اداروں پر آگ برسا رہے ہیں یار, تو ہم الیکشن کے لیے, میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو کہا تھا, آج میں پھر کہتا ہوں, یہ ملک کے لیے الیکشن ضروری نہیں ہے. ملک کے اندر دہشت گردوں کو پکڑنا ضروری ہے, ملک کے خلاف سازش کرنے والوں کو پکڑنا ضروری ہے. سب سے پہلے ان کا صفایا کریں, پہلے ان کو لگام ڈالیں. یہ ملک ہے تو الیکشن ہوتے رہیں گے. اسمبلی موجود ہے, اسمبلی 1-2 سال کی مدت کو بڑھا لیں. یہ سیاسی اختلاف بنا لیتے ہیں کہ جی میں نے 5 سال نہیں کیے, میں نے 3 سال کیے, اس کی روش میں ملک کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. یا ایک سوال بتاؤ مجھے, صوبائی اسمبلی عمران خان نے کیوں توڑی ہے؟ دیکھو تمہیں حکومت نہیں مل رہی ہے, تم ایک الیکشن کرانا چاہتے ہو تو تم نے اسمبلی توڑ دی ہے. یعنی کہ تم وہ شخص ہو کہ ملک کا نقصان کر دو اپنے اقتدار کے لیے. اگر یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ وفادار ہوتا یہ اسمبلی نہ توڑتا. کہتا ہے یہ ڈیموکریٹو حصہ ہے, یہ جمہوری عمل ہے. یہ دونوں صوبائی اسمبلیاں چلتی رہے, میں اقتدار سے باہر آ گیا ہوں, یہ پروٹیسٹ کرتا, احتجاج کرتا, عوام میں جاتا, اس کو رائٹ ہے. لیکن اسمبلی توڑنا, اور افسوس کی بات یہ ہے, میں آج یہاں اپیل کروں گا چیف جسٹس پاکستان سے کہ جناب چیف جسٹس صاحب, ایک عام شہری ہوں, میری اپیل آپ سے کہ آپ کو سو موٹو جو نا لینا چاہیے تھا دونوں صوبائی اسمبلیوں کا, کہ عمران خان نے صوبائی اسمبلیاں الیکشن کروانے کی بیس پر کیوں توڑی ہیں. الیکشن ٹھیک ہے, اختیارات قانون میں گورنر کو ہے, اسمبلی پر وزیر اعلیٰ نے سائن کر دی, اسمبلی ٹوٹ گئی, لیکن اسمبلی توڑنے کی وجہ بھی تو دیکھیں نا. ڈار صاحب وہ تو ابھی بھی خان صاحب کا پھر نیا بیان آیا کہ وہ تو میں نے باجوہ صاحب کے کہنے پہ توڑی ہیں. اور دیکھیں یار, بات سنیں میری, باجوہ صاحب کا شکریہ ادا کرے, تمہیں وزیر اعظم کی تختی لگا کر دے گیا ہے. اس کے پاس یو ٹرن کے علاوہ, بتان بازی کے علاوہ بچے ہی کچھ نہیں ہے. اب جو یہ خود نہیں کر سکا, اب اس باجوہ صاحب کے وہ چیف آف آرمی اسٹاف گزر چکے ہیں,
اب اس کے اوپر بتان لگا دو، کیونکہ اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں، کیونکہ آرمی چیف رہ چکا ہے، ایک مقام ہے پاکستان کا اس کے پاس، تو لہٰذا اپنیاں غلطیاں اس کے گلے میں ڈال دو۔ عمران صاحب یہ غلطیاں باجوہ صاحب کے گلے میں نہ ڈالیں، اس کا شکریہ ادا کریں۔ تمہیں وزیر اعظم بنا کے، اگر باجوہ اور فیض حمید نہ ہوتا، تمہیں یاد رکھو تمہارے جتنے ووٹیں ہیں نا، یہ پاکستان میں تمہیں جیسے حکومت ملی تھی، یاد رکھو، وہ تجربہ ذہن میں رکھو، تم اس حکومت سے باہر بھی چلے گئے ہو، تو تمہاری حقیقت کے پیچھے اور اتنا مقام دلوانے کے پیچھے باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب ہیں، جا کر ان کا شکریہ ادا کرو، ان کے اوپر تنقید مت کرو، غلطیاں اپنی ہیں اور اپنی غلطیاں خود مانو۔ اچھا ڈار صاحب، آپ کے پوائنٹ آف ویو سے اس کا حل کیا ہے؟ قوم کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، ملک کے اندر اس سے پہلے بھی جمہوریت چل رہی تھی، میں نے تو اپنے دور دیکھے، پیپلز پارٹی کو بھی دیکھا ہے، مسلم لیگ نون دیکھی ہے، پیپلز پارٹی کا جالا دیکھا ہے۔ یار ان لوگوں کی 40 سال کی سیاست ہے یار۔ بے نظیر کی شہادت پر جلو لڑکوں نے کیے، کچھ نقصان کیا۔ مجھے بتائیں، بھٹو کو پھانسی دی گئی جنرل ضیاء الحق شہید کے دور حکومت میں، یار اتنا بڑا لیڈر، آج تاریخ اس کو دوبارہ یاد کر رہے ہے، بہت بڑا ذوالفقار علی بھٹو بہت بڑا لیڈر تھا، ہم اس کو سلوٹ پیش کرتے ہیں اس بات پر جو میرے ملک کو 73 کا آئین دیا گیا اور ایک فتنے کو لگام ڈال گیا اور اس کو کافر قرار دیا گیا۔ یہ تو اس کا بڑا، اس قوم کے لیے بڑا احسان ہے۔ اس شہید کے ہونے پر کسی ادارے پر حملہ نہیں ہوا، کسی جی ایچ کے اوپر حملہ نہیں ہوا، کوئی رینجرز پر حملہ نہیں ہوا۔ یار اس میں تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے؟ ان لیڈر وہ قربان جاؤں، 40 سال انہوں نے حکومت کی، 40 سال اقتدار گزرا دونوں پارٹیوں کا مختلف، مولانا فضل الرحمان ہے، ایم کیو ایم ہے۔ یار میں اس سے زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں، حالانکہ الطاف بھائی دیکھ لیں کتنا بڑا لیڈر تھا، کیسی قوم اس کو متحد، لیکن یار اس نے بھی یہ کام نہیں کیا۔ آج ہم اگر دیکھیں نا، موازنہ کریں نا، تو اس سے بہتر تو آج الطاف ہمیں لگتا ہے، جس کو ہم کہتے تھے کہ اس کا طریقہ کار بھی ایک دہشت گردانہ، لیکن اس بندے نے پاکستان پرستی کی ضرور ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے پاکستان پرستی کی ہے، نواز شریف اور شہباز شریف نے پاکستان پرستی کی ہے، آصف علی زرداری، شہید محترمہ بےنظیر بھٹو نے، ذوالفقار علی بھٹو نے، انہوں نے پاکستان پرستی کی ہے۔ یار یہ پاکستان پرست لوگ ہیں، یہ اپنا نقصان کر دیتے ہیں لیکن پاکستان کا نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ اور باقی پارٹیاں، مینگل گروپ ہے، اسفندیار ولی ہے، یار یہ پاکستان پرست لوگ ہیں، ان کی 100 لڑائیاں ہیں لیکن انہوں نے ملک کے اوپر نہیں کھیلا، انہوں نے لڑائی لڑ لی ہے، جیلیں کاٹ لی ہیں، مقدمے برداشت کر لیے ہیں، لیکن پاکستان کے خلاف انہوں نے جی ایچ کے ایسے حملے نہیں کیے ہیں۔ ہم ان کو سلوٹ، ان سب پارٹیوں کو سلوٹ پیش کرتے ہیں جنہوں نے سیاست کی ہے لیکن اپنے اداروں کو تحفظ بھی کیا ہے۔ جاتے جاتے اپنے اہل علاقہ کو، پاکستان کے لوگوں کو، ینگ نیشن کے نام کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہاں آج سوال کرتا ہوں ان ماں باپ سے جن کے بچے فیس بک اور ان یوٹیوب پر بہت بڑیاں کروائیاں کرتے رہے ہیں، آج بھی وقت ہے، رک جاؤ، نتیجہ دیکھ لو۔ آپ کے پاس وکیل بھی نہیں ہے، آپ لوگوں کے پاس ضمانت دینے کے جو ہے نا گارنٹی، جو رجسٹری وغیرہ چاہیے ہوتی ہے، ضمانت دینے والے بندے بھی نہیں ہیں۔ اور جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے، میں تو کہتا ہوں اگر وہ ملبے کو، ان ملبہ کو جتنا سارا تھا ان کو آج نکالو، کسی نے عمران کو ہاتھ بھی نہیں ملایا ہوگا۔ یار مجھے بتاؤ، تم نے اس بندے کو ہاتھ تک نہیں ملایا، تم اس کے پیچھے چلے گئے ہو۔ اپنے بچوں کو، یار میں بچوں آپ سے بھی اپیل کرتا ہوں، سیاست کریں، پی ٹی آئی جماعت ہے، جو بھی ہے، سیاست کریں یار، آپ کا حق ہے، ڈیموکریٹو طریقے سے سیاست کریں۔ بچوں، آپ کے پاکستان آپ کا ہے، لیکن دہشت گرد تنظیم کے ساتھ چلیں گے، دہشت گردانہ طریقہ کار اپنائیں گے تو یاد رکھنا ہم بھی آپ کو معاف نہیں کریں گے، ہم اینٹ کا جواب پتھر سے آپ کو دیں گے۔ بچوں، ملک آپ کا ہے، اس کو سنبھالو۔ جو بھی پارٹی ہے، سب سیاست کریں لیکن سیاسی میدان میں کریں، کبھی آج کے بعد کسی ادارے کی طرف انگلی مت اٹھانا، نہ اس کی طرف دیکھنا، جو کیا ہے اس کی معافی مانگو۔ میں بحیثیت قوم کا ایک شہری، پاکستان کے شہری، میں پاک فوج کے سامنے شرمندہ ہوں، میں شہداء کے سامنے شرمندہ ہوں، اور میں ان میرے محسن ہیں جو اس ملک کی دھرتی کے لیے جنہوں نے اندھیروں میں، تکلیفوں میں، اس وقت پہاڑوں میں، وادیوں میں بیٹھ کے آج ڈیوٹیاں ماری دے رہے ہیں کہ کوئی دشمن ہمارے گھر میں داخل نہ ہو جائے، میں ان کو بھی سلوٹ پیش کرتا ہوں، پاک فوج کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ خدا کے لیے سب لڑائیاں لڑیں، خدا کے لیے۔ زندگی میں یاد رکھنا، تاریخ نے ہمیں بتایا ہے
جس نے اپنی فوج کی حفاظت نہیں کی ہے، اس کا ساتھ نہیں دیا ہے، وہ ٹکڑوں میں چلے گئے ہیں. یاد رکھنا پھر آپ کی بھی حیثیت وہی ہوگی جو آج دوسرے ملکوں کو جا کے دیکھ لیں جن میں لوگ آج اپنی روٹی کو ترس رہے ہیں. اور پاکستان ہے، آپ ہیں، سیاست کریں، آپ کا حق ہے. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ناظرین، اسی دور کے لیے یا اسی وقت کے لیے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دے کے اپنے خون کے نذرانے پیش کر کے ہمیں یہ پاکستان آزاد کرا کے دیا، اور ہم لوگ اپنے ہی گھر کی تباہ کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہوئی، پتھراؤ ہوا، جلا ہوا، گراؤ ہوا، اس پہ ہم لوگ بھی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. کوئی کسی سرکاری املاک کو نقصان نہیں. جتنی خوبصورتی پاکستان میں ہے، دوسرے ممالک کو دیکھ لیں، کبھی کہیں پہ ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے اٹھ کے اپنے گھروں کو ہی تباہ کیا. اتنی محنت سے بنتے ہیں اور گرانے توڑنے میں ٹائم نہیں لگتا. جیسے ہم نے دیکھا کہ گھروں میں داخل ہوئے، پھر اس کے بعد انہوں نے پتھراؤ کیا، نعرے بازی کی. آپ کا پروٹیسٹ کرنا آئینی قانونی حق ہے، جمہوری حق ہے، آپ کریں، بٹ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. کل مولانا فضل الرحمان نے پروٹیسٹ کیا، پی ڈی ایم ساری نے پروٹیسٹ کیا، آج وہ گھروں کو چلے گئے وہاں سے. تو آپ اپنا ریکارڈ کروائیں، اپنی آواز اٹھائیں اور عوام تک پہنچائیں، عوام کو بھی نکلیں، لیکن اس چیز سے بچیں. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ حسیب احمد کو دیجیے اجازت. نیکسٹ پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اپنے اور اپنے پیاروں کا رکھے گا خیال. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.